ہم دونوں ملے تھے فیس بک سے، ٹھیک ہے. ایک آئی ڈی ہے لڑکی کی، تو وہ تو میری سہیلی بن گئی تھی. بعد میں پتہ چلا یہ سہیلا نکلا ہے. جی ایک ٹرسٹ بنائی ہے اس نے اپنے باتوں میں، جو ایک لڑکی تو فدا ہو جاتے اس باتوں میں نا، ایسی ہے. اور اوپر سے دھمکیاں اتنا کیا کہ ویڈیو کال میں پستول دکھایا، میری جان میں خطرہ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ پلیز باہر جا کے اپنا ملک کا نام بدنام نہ کریں، عورت کا عزت کرنا سیکھیں، کسی کی گھر کی بیٹی کو تباہ ایسے مت کریں آپ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ. آج میرے ساتھ حسلینہ وتی موجود ہیں. یہ ملیشین خاتون ہیں اور یہ ملیشیا سے پاکستان پہنچ گئی ہیں، لاہور میں اس وقت موجود ہیں. اور ان کے ساتھ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ بھی یہاں پہ لاہور کے ایک لڑکے کے پیچھے آئے ہیں. قصہ محبت کا ہے، معاملہ عشق کا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے خیر اس سے شادی بھی کی. اس نے ان کے ساتھ وہاں پہ اچھے دن بھی گزارے، لیکن پاکستان میں آیا تو آ کے یہاں ایک اور نکاح کھڑکا دیا. یہ اس کے پیچھے ہی پاکستان پہنچ گئی ہیں. اب وہ بھاگتا پھر رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے ہیں، وہ آگے آگے ہے. اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو مرضی کر لے سونیا، چھڑنا تنو ہی نہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اردو بڑی روانی سے، بڑی زبردست انداز سے بولتی ہیں، کب سے سیکھی ہے؟ سیکھتے ہیں نا ہم، بس سیکھ جاتے ہیں. اچھا، تو یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہ جو لڑکا ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، محبت ہوئی، یہ پہلے تو آپ اپنی لو سٹوری سنائیں. کیا کیسے ہوا تھا؟ ہم دونوں ملے تھے فیس بک سے، ٹھیک ہے. ایک آئی ڈی ہے لڑکی کی. لڑکی کی آئی ڈی؟ جی جی جی. پھر تو وہ تو میری سہیلی بن گئی تھی. بعد میں پتہ چلا یہ سہیلا نکلا ہے. جی ایسی ہے. تو کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ ام فاطمہ. پہلے جب وہ آپ سے بات کرتی تھی تو لڑکی بن کے کرتی تھی یا لڑکا بن کے کرتی تھی؟ لڑکی تھی پہلے، پھر یہ آئے تھے بیچ میں، کہتے وہ یہ آئی ڈی بھی اسی نے بنایا ہے. پھر میں کہتے نہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا ہے. وہ کہتے وہ یہ لڑکی کو ڈھونڈ رہی ہے. بات کرتے کرتے پھر اس کی دوستی بن گئے میرے ساتھ. اچھے اخلاق بھی ہے اس نے دکھایا مجھے، لیکن باتوں باتوں میں بس دل جوڑ گیا ہم دونوں کے نا. اچھا، تو پھر کیا بات کیسے آگے بڑھی؟ یہ دل جو جڑا وہ محبت میں کیسے بدلا؟ عشق کیسے ہوا کہ وہ جنون تک پہنچ گیا؟ بس ایک ٹرسٹ بنائی ہے اس نے اپنے باتوں میں، جو ایک لڑکی تو فدا ہو جاتے اس باتوں میں نا، ایسی ہے. کہ میں ایک زندگی مانگتے تھے نا، کہ وہ زندگی یعنی کہ وہ ٹرسٹ لے کے آئے کہ وہ سنبھالیں گے، سب کچھ دے گا، صحیح زندگی بنائیں گے میری، ایسی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا یہ معاملہ کتنی کو دیر چلتا رہا؟ تقریباً 1 سال 1.5 سال اس طرح. 2022 میں ہم شروع کیا تھا بات. تو پھر آپ لوگوں کے اندر ملاقات کرنے کا جو ہے نا وہ ایک جنون ہوا پیدا، آپ لوگوں نے ملنا چاہا، پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ پہلے میں عمرہ ہو کے آئی، میں نے کہا پھر اس کے بعد ہم ملیں گے انشاءاللہ ملیشیا میں. پھر اس کے بعد جب میں عمرہ ہو کے آیا، میں ان کو بلایا ویزا تھرو سے، کہ کالنگ پہ بلائیں ان کو وزٹ ویزا پہ. پھر اس نے شادی کرنے آئے یہاں پہ میرے ساتھ نا. پھر میں اپنے باپ کو بتایا کہ نکاح کرنی ہے میں نے نا. پھر سارا کچھ لیگل طریقے سے نکاح ہوا ہے ہمارا. آپ نے اس کو ملیشیا بلوانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ خرچہ کس نے کیا؟ وہ کیا بنا؟ پہلے تو اس نے بولا کہ اس کی طرف سے خرچہ ہوگا، پھر اچانک سے پیسے یعنی کہ ختم ہو گئے ان لوگوں کی، کہ کوئی نقصان ہو گیا، ان کے باپ کے جو گائیں یہ سارے چوری ہو گئے، اس طرح کی یعنی کہ بھینس چوری ہو گیا، اس طرح بول رہے ہیں مجھے نا. پھر اس کے بعد میں تیار کرتی ہوں پیسے کا، بلایا ان کو تقریباً ملیشیا رنگٹ 7000 رنگٹ. وہ پیسے آپ نے لگائے؟ جی میں نے لگائی ہے. تو پھر بلا کے اپنے پاس بھی رکھا؟ جی نکاح ہوا ہے نا ہمارا، تو میری رہائش میں وہ رہیں گے نا. ٹھیک ہے. تو کتنی دیر رہے وہ آپ کے پاس؟ پہلے شادی اس طرح کے جو پروسیجر ہے امیگریشن کی طرف سے 6 مہینہ یعنی کہ پہلے
की रहना पड़ेगा पाकिस्तान। फिर मैंने 3 महीना एक्सटेंड किया, एजेंट को दिया पैसे, 1 महीना 1000 रिंगिट, दूसरा महीना 1000 रिंगिट, तीसरा महीना भी 1000 रिंगिट, टोटल 3000। फिर उसके बाद भेजे वापस, टिकट बना के भेजा इसको। फिर बाद में 2 महीना रह के फिर मैं भी आए पाकिस्तान। अच्छा, तो आप इसके साथ जब पाकिस्तान आई कितनी देर रह के गई, यहाँ क्या क्या किया? 12 या 11 दिन में रह के इनके घर पे रहा। बस वही सफ़र है मेरा, इनके घर पे सारा कुछ मिला, इनके फैमिली थ्रू से सारा। फिर आप अकेली गई कि इसको भी साथ लेके गई? क्योंकि मेरा टिकट पहले होगा, फिर उसके बाद उसके 10 दिसंबर वो वापस आया मलेशिया। 10 दिसंबर 2023 वापस आया मलेशिया। उसी में हमारी ज़िंदगी शुरुआत हो गई। तो यही शादी के वीज़े के थ्रू से हम यानी कि आना जाना इमिग्रेशन यानी कि रिक्वेस्ट किया 1 साल के वीज़ा लग जाए इसको। जैसे लग गया, काम शुरू करना पड़ेगा, काम देखो ढूंढा, नहीं मिला इसको ना। तो मैंने भी ये कहा कि आराम से आप भी ना कमाओ, मैं भी कमा रही हूँ ना, तकरीबन आप काम नहीं मिल रहा तो आप बेफिक्र रहो, सुकून नाल बैठ के खा। ऐसे है। फिर मेरे पीठ पीछे कॉल है इनकी फैमिली के साथ। मैं जब पूछे, इन्होंने बोला कि कोई कॉल नहीं आते, मैं सगा जैसे नहीं हूँ, ये लोग मेरा फ़िक्र नहीं करते हैं, इस तरह झूठ करते हैं मैं सर रोज़। तो मैं इनकी बातों में आ जाती हूँ ना, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं मैं सोचा यही सच्चा है मेरे लिए। ठीक है, ख्याल भी करते। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अच्छा बुरा है रिश्तों में, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है अच्छा लगता था तो मोहब्बत हुई थी ना जी। लेकिन जो इसने जो फ्रॉडी किया मेरे साथ इस दफ़ा, मैंने जो कैश रखा हुआ है जमा किया, मेरी माँ के जो ट्रीटमेंट के जो कैंसर के पैसे सारा कुछ ना, वो उसने 15 दिसंबर 2024 4:30 सुबह मैं काम पे चले गए। ठीक है। फिर उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ उसको। अच्छा, तो वहाँ पे काम आप करती थी और ये घर बैठ के खाता था बस? जी जी, बड़ी बात है। सब कुछ, कपड़ा जूता हर चीज़ जो भी चाहिए मैं ला के देती हूँ इनके लिए ना जी। ऐसी है। तो इनके घर पे भी मैं पैसे भेजती हूँ। अच्छा, इनके घर में भी पैसे भेजते थे? जी जी जी। अच्छा, ये जी मलेशियन खातून है और ये इनका पासपोर्ट है, ये रेड पासपोर्ट, और ये इनका निकाह है, निकाह फार्म, वहाँ पे ये ऐसा कार्ड होता है। ये इनका वहाँ पे ये आईडी कार्ड है। ये चूँकि निकाब करती हैं तो मैं यहाँ पे भी इनकी तस्वीर थोड़ी छुपा रहा हूँ। ये इनके पास सारी डिटेल्स हैं जो इन्होंने वहाँ से पैसे भेजे हुए हैं पाकिस्तानी उस लड़के को, उसके अकाउंट्स में भेजे हुए हैं, सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं। पहले इन्होंने वहाँ बुलाया, उसका ख़र्चा भी अफोर्ड किया, वहाँ बुला के घर दमाद बना के खूब ऐश करवाई, उसका भी खर्चा अफोर्ड किया। पीछे उसके घर वाले परेशान थे, उसको भी पैसे भेजती रही है खातून। इसके बाद ये एक दिन काम पे जाती हैं और फिर पीछे से वो बंदा क्या करता है ये ज़रा सुने। जब आप काम पे चली गई फिर उसने पीछे से क्या किया? जो पैसे मैंने अपने माँ का जो इलाज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मैंने रखा है ना, कैश 20,000 रिंगिट और आईफोन मोबाइल इसने लेके चोरी करके भागा। ठीक है। जूते अच्छे अच्छे 4-5 कपड़े अच्छे अच्छे सारा कुछ लेके निकले, भागा। और जब मैं कांटेक्ट करने की कोशिश की, रोज़ हमारी बातें होते थे सुबह 10:30 बजे 11 इस तरह। फिर मैं फ़ोन करते रहते, नहीं मिला, मैं परेशान हो गया। फिर 12 बजे इस तरह मैं आई घर, दोपहर के 12 बजे मैं देखा वो तो घर पे नहीं है, सारा कुछ चीज़ चले गए मेरा। फिर भी मैंने इसको प्यार मोहब्बत से कांटेक्ट करने की कोशिश की, यानी कि वो जब एयरपोर्ट पहुंच के तकरीबन पाकिस्तान टाइम 3:30 बजे शाम के, ठीक है, वहाँ पे इसने मैसेज किया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं तुझे तलाक देने, मैंने शादी यानी कि मैं चला गया छोड़ के तुझे। ठीक है। और बाद में धमकियाँ की जो यानी कि मैसेज व्हाट्सएप पे सारा कुछ आया, ठीक है। और बाद में मैं पता चला कि इनकी शादी भी हो गई। वो टिकटॉक पे मैंने यानी कि एक आईडी पे मैंने सर्च किया। अच्छा, उसने वो पाकिस्तान आके एक और शादी कर ली? जी जी। और ऊपर से धमकियाँ इतना किया कि वीडियो कॉल में भी पिस्तौल दिखाया। ये व्हाट्सएप में इसने बताया कि नहीं आना, बाप के पैसों पे नहीं आना, आएगा ये होगा वो होगा, मेरी जान में खतरा में डाल दिया। ठीक है। लेकिन आप तो उसके पीछे ही आ पड़ी, यहाँ पे पूरी पहुँच गई, घर तक पहुँच गई। उसके घर गई हैं अभी आप? ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के साथ डरना चाहिए, इंसान से नहीं। ठीक है। ठीक है। मैं तो अभी आप फिर किस दिन से लाहौर आई हुई हैं? 10 फरवरी पे मैं आ गई हूँ यहाँ। 10 दिन लाहौर में रही हैं अभी आप? जी जी। तो कहाँ कहाँ ढूंढा उसे?
مجھے پتہ ہے ان کی رہائش کہاں پہ. میں لیگل قانون طریقے سے آئی ہوں, سارا کچھ میں پتہ کیا. پہلے میں گئی تھی تھانے پہ رپورٹ کروانے کے لیے, کوئی نہیں سنتا ہے. پھر میں ہائی کورٹ پہ گیا, وہ جو نکالا, یس. پھر اس کے بعد FIR پہ گیا. پھر میں میری رپورٹ سنی, SP تھانے پہ بلایا ان کو. وہ آیا, آپ کو ملا؟ آیا 2-3 دن پہلے آئے تھے, ہم نے سامنے پیش کیا گیا. اور یہ میرا ایڈوکیٹ ہے مسٹر جعفر نے, اس نے بڑا ساتھ دیا بنا ایک پیسے کی. بڑا فرشتہ یہ بندہ جو ٹھیک وقت سے میرا ساتھ دینے آئے. یعنی کہ پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں. میں تو کہتی ہوں جو اس طرح کا ہونا چاہیے انسان پاکستان میں, پھر آپ لوگ بڑا آگے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کہا اس نے آپ کو؟ یہ سر نے مجھے کہا کہ میں نے سنا ہے میری بات سارے نا, جو میرے مسئلہ ہو رہے سر, اس نے کہا وہ پورا ساتھ دے گا مجھے نا جہاں تک. نہیں, وہ جو آپ کا ہسبینڈ تھا جو آپ کو وہاں پہ دھوکہ دے کے آپ کا سارا سامان لے کے بھاگا ہے, پولیس نے بلا کے آپ کے سامنے اسے بٹھایا ہے, اس نے کیا کہا ہے اب آپ کو؟ اس نے بڑے SP صاحب کے سامنے کہا کہ میں اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے گھر پہ اندر. آپ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ ایک لڑکی لڑکا کو باندھ سکتے رکھا. میں نے سارا واٹس ایپ والا میسج جو لاسٹ, کیا ضرورت تھی آپ کو باندھ کے رکھنے کی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. میں سیریس بات کر رہی ہوں. میں نے سارا کچھ پرنٹ آؤٹ نکلوا کے واٹس ایپ سارا کچھ جو اس نے لاسٹ میسج کہتے ہیں میں گریب کروا رہی ہوں, میں مسجد جا رہی ہوں, میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے, میں نیچے آئی ہوں کھانا کھانے کے لیے, سب کچھ ڈیٹیل سے. یہ بندہ سختی سے میرے یعنی کہ جھوٹ کر رہے سب کچھ. ٹھیک ہے, جو اس نے کہا SP صاحب کے سامنے کہ موبائل تحفہ میں دیا گیا یہ وہ نا, میں تو وہ موبائل ویسے وہ مان گیا کہ میں یہ سارا کچھ لے کے آیا ہوں؟ ہے, مان گیا ہے. پیسے کی بات نہیں مان رہے ابھی تک نا, کیونکہ انہوں نے شادی منائی ہے نا. ٹھیک ہے, موبائل مان گیا؟ موبائل تو مان گیا. آئی فون کون سا؟ 15 Pro Max. تو وہ اب کیا کہتا ہے کہ واپس دوں گا کہ نہیں؟ انہوں نے سب انسپیکٹر کو کہا کہ انہوں نے سیل کر دیا. اب مجھے وہ سارا کچھ چاہیے کیونکہ میں اپنے ماں کا جو علاج کے کینسر کے پیسے کے لیے مجھے ضروری ہے. نہیں تو اتنے دور میں نہیں آئی ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, کون آیا اس طرح؟ پیسے میں لگا کے آئی ہوں 2300 رنگٹ ملیشیا ٹکٹ. میرا خرچہ پانی ملیشیا رنگٹ 5000 رنگٹ میں لے کے آئی ہوں. کدھر بھاگا میں سارا کچھ اپنا خرچہ پانی میں. کہاں میں کس کو دینا ہے مجھے یہ پیسے؟ ٹھیک ہے. اور اوپر سے اس نے کل ہم نے بلایا گیا باتا پور تھانے پہ, وہاں پہ وہ مسٹر اصغر آفیسر ہے, اس کو کال کیا, بیٹا کے نام پکارا گیا اس کو. میں کہ تو ایک جرمانہ بندہ کو اس طرح بلایا گیا ہے. میں اپنے خرچہ پانی لے کے آئی ہوں یہاں تک. ہم کو کہتے ہیں پیش ہوگا دونوں آمنے سامنے نا, لیکن ان کو بیٹا بلا کے کہتے ہیں, وہ کہے میں نہیں آ رہی ہوں سر, میں دور ہوں, میں فوتگی میں ہوں, اس طرح بول رہے ہیں وہ نا. تو ابھی پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ صرف جو اس نے آپ کا مال لوٹا ہے وہی واپسی چاہتی ہیں یا بندہ بھی لے کے جانا ہے؟ پہلے تو میں نیوز میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میرا نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتکتے رہے, ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں, کچھ بھی کوئی صحیح طرح نہیں سنتا. ابھی تک SP آفس سے میرا جواب نہیں آیا میرا کیس کا. ٹھیک ہے, میں CM مریم نواز تک میں جانا چاہتی ہوں. یہ میرا کیس آپ دیکھیں, انصاف مجھے چاہیے یہاں تک یہ بندہ پکڑا جائے کہ میرا پیسے میں واپس لے کے جائیں, میری ماں کا علاج آرام سے ہو جائے. تو مریم نواز صاحبہ کو کیا کہنا چاہیں گی کہ بس پیسے ہی لے کے دیں اس بندے سے, یا بندہ بھی دے آپ کو ساتھ لے جائے, باندھو جا کے وہاں؟ نہیں, مجھے بندہ نہیں چاہیے. اور اتنی جلدی کیوں؟ نہیں, وہ بے وفائی کی ہے. جو ایمان ہوتے ہیں نا اس نے گرا دیا. جو ایمان انسان ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں نا. محبت ہی اس سے؟ محبت ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانا. اچھا, ابھی بھی ہے؟ ضرورت نہیں ہے. اور اب وہ مجھے نہیں چاہیے. اور نہیں چاہیے؟ نہیں. ویسے کیا اچھا لگتا تھا اس میں جو اتنا جو ہے نا بلائنڈ ٹرسٹ کر لیا اس میں؟ پیار میں وفا اور ٹرسٹ چاہیے مجھے پیسے یہ وہ پیار میں نہیں چاہیے. لیکن جس طرح میں نے اس کے ساتھ دیا سارا کچھ نا, کوئی بھی اس کو ساتھ نہیں دے گا اس طرح. اس نے میرا بھروسہ توڑا. ٹھیک ہے, ایک عورت کا دل توڑا. اور اوپر سے عورت کے جو سارا کچھ کمائی پیسے, اپنی ماں کے علاج کے پیسے, وہ کیوں اس طرح کون کرتے ہیں بتائیں آپ؟ غلط ہے یہ. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں میں انصاف چاہیے یہاں سے. ٹھیک ہے, یہ پکڑا جائے, میرا پیسے مجھے مل جائے بس.
تو محبت سے یقین تو نہیں اٹھ گیا؟ اب محبت سے اللہ سے کروں گی. محبت اللہ سے کیا جاتا ہے, انسان سے نہیں. ٹھیک ہے. تو میں کیا پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہیں گی اب لاہور کے لوگوں کے بارے میں؟ ایک تو آپ کو ایسا ملا جس نے آپ سے بے وفائی بھی کی, آپ کا مال بھی لوٹ لیا, باقی لوگ بھی 10-12 دنوں سے آپ دیکھ رہی ہیں, اوورآل کیسے لوگ ہیں؟ اوور آل اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں کون ہوتے جج کرنے والے انسان کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ پلیز باہر جا کے اپنا ملک کا نام بدنام نہ کریں اس طرح, ٹھیک ہے. بس یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اپنے پیسے مل جائیں, میری ماں کا علاج ہو جائے. مجھے سی ایم مریم نواز کی طرف سے اسمبلی ہال پہ بھی جانا ہے تو میں جاؤں گی انشاءاللہ. میں اپنا حق پورا لے کے جاؤں گی یہاں سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ عورت کا عزت کرنا سیکھیں. کسی کی گھر کی بیٹی کو تباہ ایسے مت کریں آپ, ٹھیک ہے. بس یہ خاتون ہے, آنکھوں میں اس کی آنسو ہیں, دل اس کا بوجھل ہے, اور اس نے نہ جانے کتنی محبت کی, کتنا اپنی جو ہے نا وہ اپنی انرجی ویسٹ کی. اس کے لیے اس کو گھر میں بٹھا کے کھلایا پلایا, عزت دی, اور اس شخص نے اس کی آنکھوں میں آنسو دے دیے, اس کا مال بھی لوٹ لیا, اس خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنا برا سلوک کیا اوورآل. اور اس کا دل دیکھیں کہ یہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستانی برے نہیں ہیں, لوگ اچھے ہیں, لاہور کے لوگ بھی اچھے ہیں, لیکن ایک نے میرے ساتھ برا کیا ہے اور اس کا بھی برا نہیں چاہ رہی, صرف یہ چاہ رہی ہے کہ جو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے کمایا تھا مجھے وہ لوٹا دو. ان کے لائر میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی تو یہ ویسے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, یہ رو رہی ہیں. اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا حامی و ناصر ہوگا. اللہ پہ بھروسہ ہے نا؟ جی پورا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, بے فکر رہیں. انشاءاللہ آگے اللہ اچھے ہی سوچا, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, ہم آپ کے ساتھ. بہت مہربانی ہے, بے فکر رہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. تھینک یو جو ایک ملیشین لڑکی ساتھ دینے آیا آپ لوگ, تھینک یو سو مچ. ان کی تعریف میں کرنا چاہتی ہوں دوبارہ, یہ بڑا فرشتہ ہے میرے لیے, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے یہاں تک لائی ہے, ٹھیک ہے. نہیں, آپ کا گھر ہے, آپ انشاءاللہ جہاں جیسے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. تو ان کے لائر کی طرف بڑھتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کی جو ان کی لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ کیا ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا 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 انہوں نے ابھی تک, اور ان کے پیسے واپس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی ابھی تک؟ جی پروفیسر چودھری محمد جعفر ہوں میں, اور میں لیگلی ان کی ہر طرح سے اسسٹنس کر رہا ہوں. پہلے سی سی پی آفس اپلیکیشن دی, فارنرز کے لیے سی سی پی او نے علیحدہ سیل بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپلیکیشن فارورڈ کی ایس پی آپریشن کو, ایس پی آپریشن اویس صاحب ہیں, انہوں نے ان کو ہیئرنگ کی, دونوں پارٹیز کو بلایا. تو شاید میچ کی وجہ سے وہ بیزی ہیں, تھوڑی سیکیورٹی ایشوز ہیں تو بیزی ہیں, وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد یہ پھر باٹا پور تھانے گئی ہیں, اور وہاں پہ کیونکہ ہم نے جسٹس آف پیس کے پاس 22 سے 22B کی ریٹ پٹیشن دائر کر دی ہے فار FIR. تو انشاءاللہ ان کو ان کا حق ملے گا. اور پاکستان جو یہ ہزاروں میل دور سے پاکستان آئی ہیں انصاف کے لیے, پاکستان کی جوڈیشل سسٹم اور اعلیٰ حکام اور پولیس ان کا بھرپور ساتھ دے گی. ان کو مایوس نہیں لوٹنے دیا جائے گا, انشاءاللہ یہاں اس کو انصاف دے کے بھیجا جائے گا انشاءاللہ. جی یہ ہماری ملیشین بہن ہے, اور ملیشیا میں مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی بڑی عزت ہے, کیونکہ وہ ایک مسلم ملک ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یقین جانے, میں انہی سے پوچھتا ہوں, ابھی آپ کو بتائیں گی کہ پاکستانیوں کو کتنی عزت دیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. جی آپ کے ہاں وہاں کیا ماحول ہے, پاکستانیوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ہم مسلمان کو عزت دیا جاتے ہیں, دیتے بھی ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں پاکستانی یا بنگلہ دیش یا ملیشین, ہم مسلمان کو ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں ویسے وہاں پہ جو ایک کانسیپٹ ہے آپ کے لوگوں میں, تو کیا ہے کہ پاکستان ایز اے برادر ملک ملیشیا کے ساتھ ہمارے تو بڑے اچھے تعلق ہیں, تو آپ کے وہاں کیا سمجھا جاتا ہے ویسے اس طرح؟ بہت سارے پاکستانی لوگ جو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں. میرے بھی اچھے جاننے والے لوگ ہیں, یہ لوگ اپنے فیملی اسٹرگل کیا, سارا کچھ صحیح رہتے ہیں. یہ لوگ بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ وہاں جا کے اپنا رزق کماتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, وہ بہت عزت دیتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں, کیوں شرمندہ کرتے ہیں ہمیں بھی,
کیوں سر جھکاتے ہیں ہمارے ان کے سامنے. اور یقین مانیں قسم سے میرا ان کے سامنے سر جھکا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو میرے دل کو جو ہے نا وہ تڑپا رہی ہیں کہ یار یہ ہماری بہن ہے, ہماری ایک مسلم بہن ہے, اس کا دل دکھ ہے تو وہ رو رہی ہے نا, ایسے تو نہیں وہ رو رہی. اور وہ ہزاروں میل سفر کر کے اب لاہور پہنچی ہے تو کتنی تکلیف اور کرب میں ہوگی. اللہ انہیں ان کے جو معاملات ہیں ان میں ان کی مدد فرمائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.